الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے مطلوب انسان کے تحت آج ہم عدل پہ بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ عدل کہتے کس کو ہیں، کیونکہ عربی زبان میں 3 لفظ اس حوالے سے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہے عدل، اور ایک ہے انصاف، اور ایک ہے قسط۔ قرآن مجید میں 2 لفظ تو استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ عدل اور دوسرا قسط۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، قرآن مجید سے چند مقامات کو پڑھیں گے، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن عربی زبان میں انصاف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ عدل تو برابر کو کہتے ہیں، یعنی برابری کرنے کو، اور انصاف نصف سے نکلا ہے، اور نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا آدھا، یعنی نصف آدھے کو کہتے ہیں۔ تو واضح بات ہے کہ جب ہم ایک چیز کو آدھا کریں گے، یعنی درمیان میں، تو وہ آدھا دوسرے کا حق ہوگا، آدھا میرا حق ہوگا یا ہمارا حق ہوگا، تو وہ پھر خود بخود عدل قائم ہو جاتا ہے، تو اس کو انصاف کہتے ہیں۔ اور قسط آپ جانتے ہیں کہ ہم قسطیں جو انسٹالمنٹ جس کو کہتے ہیں، تو عربی زبان میں جو قسط کا لفظ ہے وہ یہ ہے کہ مستقل بنیادوں پر حقوق کی ادائیگی، مستقل بنیادوں پر، یعنی مجھ پر جس کا حق ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے آج اس کا حق ادا کر دیا تو کل پھر میں نہیں ادا کروں گا، جیسے بیوی کا، بچوں کا، اور والدین کا، رشتہ داروں کا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ 1 سال وہ حق ادا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں جی اب میں نے ادا کر دیا تو لہٰذا اب معاملہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، بعض حق ایسے ہیں کہ جو آپ ایک وقت ادا کر دیتے ہیں، جیسے وراثت ہے تو وہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ حقوق کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ رشتہ داروں کے ہوں، وہ گھر کے افراد کے ہوں، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر لازم کیا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہیں، تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ذمہ داری، مرتے دم تک۔ قسط اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ مستقل بنیادوں پر جو حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے، یعنی وہ آپ گاہے بگاہے اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے قسط ادا کرتے ہیں، تو وہ ذمہ داری جب وقت آتا ہے اس وقت پر آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، تو اس کو عربی زبان میں قسط کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، عدل کا بھی استعمال ہوا ہے اور قسط کا بھی استعمال ہوا ہے، انصاف کا لفظ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا۔ اب دیکھیے کہ جو اہل لغت، اہل زبان ہیں، انہوں نے، یعنی علماء نے، ائمہ نے مختلف انداز میں اس عدل کو بیان کیا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ انہ مستقیم، یعنی عدل سے مراد یعنی سیدھا، جیسے ہم صراط مستقیم کی بات کرتے ہیں یا دین قیم کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کا جو دین ہے وہ بالکل سیدھا ہے، پختہ، جیسے ایک سڑک ہوتی ہے، پختہ سڑک ہوتی ہے، سیدھی ہوتی ہے، اس میں کوئی گڑھے شڑے نہیں ہوتے۔ وہو ضد الجور، یہ ظلم کی پھر ضد ہو جاتی ہے۔ اور عدل کیا ہے؟ من اسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم عدل بھی ہے، هو الذی لا یمیل بہ الہویٰ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو میلان ہے، رجحان ہے، وہ کبھی بھی خواہش کی طرف نہیں ہوتا، یعنی ہم عدل سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات عدل سے کبھی نہیں ہٹتی۔ ہم کیوں ہٹتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری ہوائے نفس ہوتا ہے، یعنی نفس کی خواہش ہوتی ہے، جس بنیاد پر ہم اعتدال سے، توازن سے، عدل سے ہم ہٹ جاتے ہیں اور ظلم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا جو ایک اسم ہے وہ عدل ہے، اور عدل یعنی سراپا اللہ کی ذات جو ان سی ہے وہ عدل ہے۔ اور اسی طرح
العدل الحکم بالحق کہا جاتا ہے کہ جو صحیح فیصلہ ہوتا ہے اس کو عدل کہا جاتا ہے، اور العدل الامر المتوسط بین الافراط والتفریط، یعنی عدل یعنی معاملہ مسئلہ کہ جو درمیانہ ہے، یعنی افراط اور تفریط سے پاک ہے۔ یعنی آپ کسی مسئلے کو حل کرتے ہیں تو وہ اس میں کوئی افراط اور تفریط نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں جبکہ وہ اس کا حق نہیں رکھتا، اور کسی کے خلاف آپ فیصلہ دے رہے ہیں تو وہ خلاف فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبصورت بات ہے، آخر میں احادیث بھی آپ کو سناؤں گا، اور جو صحابہ کرام نے اور آپ علیہ السلام نے جو عدل قائم کیا معاشرے میں اور سماج میں، کیونکہ یہ ایک سوشل ویلیو بھی ہے، عدل ایک سماجی قدر بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں اور اس دنیا میں بھی عدل کو قائم کیا ہے۔ جس دن یہ عدل کا نظام بگڑے گا، در حقیقت اس دن پھر قیامت ہوگی۔ آپ سورۃ الانشقاق کو پڑھیے، سورۃ الانفطار کو پڑھیے، آخری سورتوں کا ہم نے ابھی چند دن پہلے ہی مطالعہ کیا ہے، تو وہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو زمین ہے وہ اپنے رازوں کو، اپنے اندر جو کچھ ہوگا اس کو اگل دے گی، یا دریا اور سمندر اپنی حدود سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ اپنی ہیبت کو کھو بیٹھیں گے اور وہ روئی کی طرح، کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اب یہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے تو یہ در حقیقت اسی بات کا بیان ہے کہ عدل اب قائم ہے اس کائنات میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس کو اٹھائے گا، یعنی اس توازن کو اور اعتدال کو جب ختم کرے گا، تو پھر کائنات کا نظام بگڑ جائے گا، پھر وہ دن قیامت کا ہوگا، وہ آخرت کا دن ہوگا۔ تو لہٰذا ایک سماجی قدر کے طور پر بھی عدل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا اور اس کو نافذ کرنے کا حکم دیا، اور اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں تو انسان کی پوری شخصیت ہی عدل پر قائم ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب انسان کے وجود کا نظام بگڑتا ہے تو پھر کیا کیا فساد اس کے جسم میں پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بلڈ پریشر کا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر یہ شوٹ اپ کر جائے یا یہ گر جائے، یا شوگر ہے یا کوئی اور بیماری آپ دیکھ لیجیے، یعنی انسانی جسم کو توازن میں، اعتدال میں رکھا جاتا ہے تو پھر انسان صحت مند زندگی بھی گزارتا ہے اور پھر زندہ بھی رہتا ہے، ورنہ زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ عدل ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی عدل کو رکھا، اور سورۃ الرحمن میں جیسے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، کہ اس وزن کو تم قائم کرو۔ کیسے قائم کرو؟ قسط کے ساتھ قائم کرو، عدل کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور میزان میں کوئی کمی نہ کرو۔ اب یہاں پر میزان سے مراد صرف یہ نہیں کہ تجارتی سطح پر ہے، بلکہ ہر حوالے سے، اولاد کے معاملے میں ہو وہاں پر بھی عدل ہونا چاہیے، والدین کا معاملہ ہے تو وہاں پر بھی عدل ہونا چاہیے، دوستوں کا معاملہ ہے وہاں پر بھی عدل ہونا چاہیے۔ انسان کی اپنی زندگی مکمل طور پر اس میں عدل ہوگا تو حسن ہوگا، عدل ہوگا تو سکون اور اطمینان ہوگا، عدل نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے معاشرے بگڑ جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو میں آخر میں بیان کروں گا۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تو عدل اس طرح ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے نفس اور رب کے درمیان عدل کرے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ہرگز تعلیم نہیں دی کہ انسان اپنے عدل کو چھوڑ دے اپنی ذات کے ساتھ اور اللہ کے معاملات میں حد سے آگے بڑھ جائے۔ اس کو دین میں ناپسند کیا گیا ہے، جس کو غلو کہتے ہیں، کہ انسان اپنی معاشرتی اور سماجی زندگی کو ترک کر دے اور کہے کہ جی میں نے اللہ کی عبادت میں زیادتی کرنی ہے اور میں نے راتوں کو جاگنا ہے، اور جو اللہ کا حق ہے وہ میں نے بہترین طریقے سے کیا، بلکہ جو اللہ تقاضا کرتا ہے اس سے بھی بڑھ کر ادا کرنے کی کوشش میں انسان لگ جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان اپنے نفس اور رب کے درمیان بھی عدل کرے،
لا نکلف نفسا الا وسعہا، جب اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، تو پھر انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی ہمت سے بڑھ کر تکلیف نہ دے، اپنے آپ کو کسی مشقت میں نہ ڈالے۔ یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے روزے کا معاملہ ہے تو روزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی رخصت انسان کو دی ہے، مریض ہے، مسافر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے کہ بھائی تم بعد میں روزے رکھ سکتے ہو، اور یہ بھی ہے کہ بھئی اگر اس حد تک بیماری پہنچ جاتی ہے تو پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رخصت بھی دے دی کہ فدیہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ نہیں چاہتا کہ بندہ میرے لیے ہلکان ہوتا پھرے اور اپنے نفس کو بھلائے بیٹھے اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں بنیادی طور پر ان کو چھوڑ دے۔ تو یہ بات میں کر رہا ہوں عدل کی دو کے درمیان، یعنی ذات انسان کی اور پھر اللہ رب، یہ دو، ان کے درمیان بھی عدل انسان کو قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ انسان کی ذات اور پھر مخلوق، خلق، اب ان کے درمیان بھی عدل قائم رکھنا ضروری ہے۔ یعنی انسان ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے حقوق کو ادا کرتے کرتے اپنی ذات کو بالکل ہی مائنس کر بیٹھے، اس سے کیا ہوگا؟ پھر اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں بھی عدل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ مقابلے کی بات ہو گئی۔ آخری بات یہ ہے کہ انسان کا خود یعنی اپنے ساتھ بھی عدل کرنا چاہیے، یعنی امانت کو اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کرنا چاہیے۔ وہ کس طرح ہوتا ہے اگر ہم اس کو اخلاقی حوالے سے دیکھیں اور دینی حوالے سے دیکھیں؟ وہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچاؤں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچاؤں، یہ میں اپنے ساتھ عدل کر رہا ہوں۔ اگر میں نافرمانی کروں گا تو گویا کہ میں اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، یعنی اپنے اندھیروں میں اضافہ کر رہا ہوں۔ آخر کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو ایک تو یہ صورت بن جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے پابند کر لے جس کا اس کو شریعت نے پابند نہیں کیا۔ مثال کے طور پر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی 3 صحابہ کے بارے میں، ایک صحابی کہ جنہوں نے کہا کہ بھئی میں شادی نہیں کروں گا، ایک صحابی کہ جنہوں نے کہا کہ بھئی میں زندگی بھر روزے رکھوں گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے اب ہم 1 مہینے کے روزے رکھتے ہیں تو ان کا میں ساری زندگی رکھوں گا روزے، اور تیسرے صحابی نے کہا کہ میں ساری زندگی رات کو جاگوں گا اور عبادت کروں گا۔ اب یہ 3 صحابہ ہیں اور ان کی بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے دیکھو کہ میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، یعنی رمضان کے علاوہ۔ آپ علیہ السلام کی جو عادت مبارکہ ہے وہ تو کثرت سے روزے رکھنے کی ہے، لیکن چھوڑتے بھی تو تھے نا آپ، کہ جیسے آپ گھر تشریف لائے، پوچھا کچھ کھانے کے لیے تو بتایا کہ جی کچھ نہیں، تو فرمایا چلو آج پھر ہم روزے سے ہیں، یعنی اگر مہیا ہو تو آپ کھا لیتے تھے، تناول فرما لیتے تھے، وہ کھجور ہو، وہ پانی ہو، کوئی چیز بھی ہو، زیتون ہو، انجیر ہو، تو آپ کھا لیتے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہم مطالعہ کرتے تو وہاں پر ہمیں ایک عدل ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ اپنی ذات کو کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ تو لوگ اپنی ذات کو اگنور کرتے ہیں جس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ خود ایک لائبلٹی جس کو ہم کہتے ہیں وہ پھر گھر کی، خاندان کی، معاشرے کی بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا انسان کو روحانی حوالے سے اور جسمانی حوالے سے، دونوں حوالوں سے عدل اپنے ساتھ قائم کرنا چاہیے، اور اسی عدل کے ساتھ ہی انسان کا اپنا وجود بھی قائم رہتا ہے، اور معاشرہ بھی قائم رہتا ہے، خاندان بھی قائم رہتا ہے، اور سب کچھ نظام چلتا رہتا ہے، ورنہ پھر سب کچھ بکھر جاتا ہے اور پھر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم عدل کی بات کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ظلم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کل میں احسان پر بات کروں گا، اگرچہ عدل کے ساتھ پھر احسان کا لفظ بھی ہمارے ہاں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، عدل و احسان، لیکن میں اس پہ کل بات کروں گا تفصیل کے ساتھ۔
عدل کے مقابلے میں ظلم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عدل اصل میں کسی چیز کو اس کا حقیقی اور اصلی جو مقام ہوتا ہے وہ اس کو دینا، یہ عدل ہوتا ہے۔ اور ظلم یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو اس کے مقام سے گرا دیتے ہیں، تو اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس پر ظلم کے حوالے سے، اور آپ نے جو بات بیان فرمائی وہ یعنی اس سے دل کانپ اٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاک دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ کسی بھی حقدار کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر واضح بات ہے کہ ظالم کو ظلم کی سزا ملتی ہے، اور جب اس کو اس کے ظلم کی سزا ملتی ہے تو پھر مظلوم کو اس کا حق ملتا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى حَقَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْنَعُ ذَا حَقٍّ حَقَّهُ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اور یہ بھی فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ یہ جو ظلم ہے یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہے۔ تو پہلے وہ قیامت ہے، اوپر سے پھر اندھیرا بھی ہے، تاریکی بھی ہے۔ تو فرمایا کہ ظلم سے بچو، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، اور فرمایا کہ شحہ سے بھی بچو۔ اب یہ شحہ کیا ہے؟ یہ حرص ہے، بخل ہے، خود غرضی ہے، یعنی لینے کی تو خواہش ہے، دینے کی خواہش نہیں ہے۔ یعنی یہ ہے کہ لوگ مجھے تو دیں لیکن میں کسی کو کچھ نہ دوں، تو یہ در حقیقت عربی زبان میں اس کو شحہ کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ آپ نے فرمایا کہ اسی شحہ نے، اسی حرص اور بخل نے لوگوں کو قتل اور خون ریزی پر آمادہ کیا، جان مال آبرو کی بربادی کی، اور دوسرے گناہوں کی وجہ بنی۔ یہ حضور علیہ السلام نے، یعنی ظلم دیکھیے کہ کیا بربادی اور کیا خرابی معاشرے میں لاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے عدل کی ایمان والوں کو اتنی زیادہ تلقین فرمائی ہے، اتنی زیادہ تلقین فرمائی ہے۔ میں آپ کو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سے آپ سے مروی جو قول ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اور یہ سکہ بات میں بیان کر رہا ہوں، یعنی یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ کہیں سے میں نے لے لی بات اور وہاں سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور میں اس کا حوالہ بھی آپ کو دے دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ بات کہی تھی کہ جب آپ کے پاس یعنی مقدمہ آیا کہ ایک شخص تھا کہ جو حضرت علی سے بڑی محبت کرتا تھا، ایک تھا کہ جو حضرت علی سے بغض رکھتا تھا، یعنی دشمنی۔ اب جو محبت کرنے والا تھا اور جو بغض رکھنے والا تھا وہ دونوں حریف تھے ایک دوسرے کے، وہ آپ کے پاس آئے مقدمہ لے کر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر کسی نے کہا کہ جی اب آپ کیسے عدل کا فیصلہ کریں گے؟ ایک طرف اب وہ اگر آپ کا جو محب ہے، محبت کرنے والا، اگر وہ ظلم پر قائم ہے یا زیادتی کر رہا ہے آپ کے اس شخص کے ساتھ کہ جو آپ کا دشمن ہے یا آپ کا مخالف ہے، تو آپ کیسے انصاف کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ارے شخص، یہ کیا تم بات کر رہے ہو؟ یہ جو میں نے عدل کرنا ہے یا فیصلہ کرنا ہے یہ انہوں نے تو مجھے نہیں اختیار دیا نا، یہ تو میرے مولا نے مجھے یہ مرتبہ دیا ہے، یہ تو اللہ کی امانت ہے میرے پاس، یہ تو اللہ کا تحفہ ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے مجھے ذمہ داری دی گئی ہے۔ دیکھیے کتنی حکمت بھری یہ بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہم تو اسی بات میں اور اسی مشکل میں پھنس کے رہ جاتے ہیں کہ یار یہ دوست ہے، بھائی ہے، یہ بڑا اچھا محبت کرنے والا ہے، تو اس کے خلاف کیسے ہم یہ بات کہیں یا کیسے اس کے خلاف فیصلہ دیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ انہوں نے کوئی مجھے دیا، یہ تو اللہ کی طرف سے مجھے ذمہ داری ملی ہے، تو میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اور اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے اس کو تو نہیں دیکھنا کہ بھئی یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا محب ہے، یہ میرا مخالف ہے، مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ یہ ذمہ داری کو انہوں نے دی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے، تو لہٰذا اللہ کے حکم کے مطابق میں فیصلہ کروں گا، خواہ وہ میرے اپنے محب اور دوست کے خلاف ہی کیوں نہ فیصلہ ہو جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، تعلیم ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے
وہ بالکل عین یہی معاملہ ہے کہ جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے چند مقامات قرآن مجید سے ہم تلاوت کرتے ہیں، اور ایک آیت پہلے میں بیان کر دوں۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ ہم نے بھیجا، بینات کے ساتھ، اور وانزلنا معہم الکتاب، اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب، اور کیا نازل کیا؟ والمیزان، اور میزان بھی ہم نے نازل کیا، تاکہ لوگ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ دو چیزیں اللہ نے دی، ایک کتاب اور ایک میزان۔ پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا نشانیوں کے ساتھ، اور فرمایا کہ ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو ہم نے نازل کیا تاکہ لوگ قسط کے مطابق، یعنی عدل اور انصاف کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہ قرآن پاک کی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ ہم رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں روزے کے مسائل، فرضیت، اعتکاف اور افطار یا سحری جو بھی بیان فرمایا، اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ، میں نے غالباً جب ہم بات کر رہے تھے تقویٰ پہ تو اس وقت میں نے اس بات کا حوالہ دیا تھا، لیکن اس وقت میں نے آیت کریمہ نہیں پڑھی تھی۔ اب دیکھیے یہ آیت ہے 188 188، یہ پورا رکوع ہے جو صیام سے متعلق ہے، تو اس کا جو اختتام ہوتا ہے 188 پر، اس کے بعد پھر ایک نئے مسئلے کی طرف بات شروع ہو جاتی ہے۔ اب کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ نہ تم کھاؤ ایک دوسرے کے مال کو ناحق طور پر، باطل یعنی یہ بھی تو ظلم ہو گیا نا، عدل کے خلاف ہو گیا۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور پھر ان کو حکام تک نہ پہنچاؤ۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ دوسروں کے مال کا کوئی حصہ گناہ کے ذریعے سے تم کھا جاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔ یعنی مال جو ہے یہ آپس میں دوسروں کے مالوں کو نہ کھاؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر افسروں کو، حکام کو رشوت دے کر دوسروں کی زمینوں پر، جائیدادوں پر قبضے کرنا اور ان کا حق کھانا، تعلقات پیدا کر کے سفارش کے ذریعے سے، اور دوسروں پر اپنے تعلقات کی دھاک روب بٹھا کر ان کو ان کے حق سے محروم کرنا۔ تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ اسم کا تعلق ہی مخلوق کے ساتھ جو زیادتی ہے وہ اسم کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا، یعنی ایک شخص روزہ رکھتا ہے، اور روزہ رکھ کر بھی اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا یا اپنی تربیت نہیں کرتا تو پھر اس روزے کا کیا فائدہ؟ ہمارے معاشرے میں رمضان المبارک اسی طرح گزر جاتا ہے، لوگ سال بعد روزے بھی رکھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ساتھ ساتھ ظلم بھی چل رہا ہے، اور خاص طور پر رمضان میں تو ظلم زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی لوگوں کے حق کی پامالی بہت زیادہ ہوتی ہے، مہنگائی اتنی زیادہ کر دی جاتی ہے، اور بالکل ایسے لگتا ہے کہ ہر کوئی بے لگام ہے، اور جبکہ شیطان جو انسا ہے اس کو لگام ڈال دی جاتی ہے، اس کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن جو انسانی شیطان ہیں ان کو لگام نہیں ڈالی جاتی، کیونکہ انہوں نے تو اپنی تربیت کرنی ہے، انہی کا تو امتحان ہے، انہی کا تو ارادہ اور اختیار ہے، ان کو نہیں قید کیا جاتا۔ ان کی تربیت کا یہ مہینہ ہے کہ وہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، اپنے اندر احساس پیدا کریں، ہمدردی اور خیرخواہی پیدا کریں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ رمضان المبارک میں دیکھنے کو زیادہ ملتی ہے بدقسمتی سے، جبکہ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے وہ خالی خولی روزے اور نمازیں اور تراویح اور وہ معاملات بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ ہی۔ جو اصل تعلیم ہے، جو جسٹ ہے قرآن کا، اسلام کا، وہ عمل میں کہیں نظر نہیں آتا۔ ہوس، ہوا، لالچ، حرص، طمع وہ اسی طریقے سے چھائے ہوئی نظر آتی ہے۔
ہاں پھر جو لوٹ مال کیا اس کے بعد اس میں سے خیرات بھی کر دی، زکوٰۃ بھی دے دی، اور اس میں سے پھر صدقات و خیرات بھی کر دیے۔ اب یہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 135 ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف پر خوب قائم رہنے والے ہو جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اب یہاں پر قسط کا لفظ استعمال ہے، یعنی قسط جیسے میں نے بتایا کہ مستقل بنیادوں پر حقوق کی ادائیگی کا نام یہ قسط ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور یہ جو انصاف کرنا ہے یا گواہی دینی ہے، یہ خواہ تمہیں اپنے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے، اوی الوالدین، والدین کے خلاف ہو، یا والاقربین، یا عزیزوں کے خلاف ہو، تو انصاف اور گواہی فرمایا کہ پھر بھی تم نے دینی ہے، یہ خواہ اپنی ذات کے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو، یا رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولیٰ بہما، اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج تو اس کے خلاف بھی گواہی دینی ہے۔ فرمایا کہ فاللہ اولیٰ بہما، اللہ تم سے زیادہ دونوں کا خیر خواہ ہے، یعنی جو تم اپنی خیر خواہی دکھا رہے ہو نا کہ غلط فیصلے دے کر کسی کے ساتھ، تو کہا بھئی اللہ زیادہ خیر خواہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ بھئی انصاف کرو، عدل کرو، قسط کرو، تو کیا تم مخلوق کے اللہ سے بڑھ کر خیر خواہ ہو؟ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، فرمایا کہ خواہشات کی یعنی اپنی خواہش کی پیروی مت کرو، ان تعدلوا کہ تم حق سے ہٹ جاؤ، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم ٹیڑھا پن اختیار کرو گے، یا او تعرضوا، یا تم اعراض برتو گے، پہلو تہی کرو گے، تو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اب یہاں جو یہ فرمایا ٹیڑھا پن اختیار کرنا، کجروی اختیار کرنا، او تعرضوا یا اعراض یا پہلو تہی کرنا، یعنی یا تو ظلم کرنا، عدل کے خلاف فیصلے دینا، یا یہ ہے کہ پہلو تہی کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالنے کی کوشش کرنا کہ جس کے ذریعے سے دوسرے کی بچت ہو جائے، اپنے بندے کی، اور اس طریقے سے فیصلہ نہ کرنا پڑے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو تاکید اس بات کی فرمائی، ایمان والوں کو، کہ عدل پر کبھی بھی کمپرومائز نہ کرو۔ اب اس کے بعد الفاظ تو یہی ہیں، لیکن جو مضمون ہے وہ ذرا مختلف ہو جاتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے، گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور فرمایا کہ کسی بھی گروہ کی دشمنی تم کو اس پر نہ آمادہ کرے، نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ یہ وہی بات جو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کو سنائی کہ معاملہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، یعنی ہمارے جیسے معاشروں میں اور ہماری جیسی ریاستوں میں، کمزور ریاستوں میں ہمیشہ صورتحال یہی ہوتی ہے کہ کبھی کسی کے خلاف فیصلہ اور کبھی کسی کے خلاف فیصلہ، لیکن عدل پر نہیں کرنا۔ وہ فیصلہ جو بھی کرنا ہے وہ اپنے سیاسی جو مفادات اور پس منظر ہے یا اس کی وجہ مالی منفعت ہے، اس بنیاد پر کبھی کسی کے خلاف فیصلے دے دینا اور کبھی کسی کے حق میں فیصلے دے دینا، یعنی وہ عدالتیں ایک مذاق بن کر پھر رہ گئی، اور لوگوں میں ان کا جو ایک اعتماد ہوتا ہے، جو ان کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے قوموں کا، وہ کمزور ہو گیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ کسی کے گھر میں ڈاکہ پڑ جائے، چوری ہو جائے، تو وہ پولیس کو بتانے سے بھاگتا ہے۔ یہ ظلم ہے، حالانکہ ان اداروں کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ بھئی وہ تحفظ مہیا کریں شہریوں کو، عدالت کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں بیٹھ کر اور معاملے کو حل کر لیں، عدالت میں مسئلہ نہ جائے، کیونکہ عدالت میں گیا تو پھر پیسے کی بربادی ہوگی، کباڑہ ہوگا، اور وقت کا کباڑہ ہوگا، صحت کا کباڑہ ہوگا، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ لوگ ڈر کے مارے عدالتوں میں بھی نہیں جاتے، اور خود ہی بیٹھ کر وہ جو بیچارہ مظلوم ہوتا ہے وہ پھر
ظلم کو برداشت کر لیتا ہے، اسے نظر آتا ہے کہ بھئی میں جاؤں گا تو میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں کیا خرچ کروں گا، جو میرے مقابل ہے وہ شخص زیادہ طاقتور ہے۔ تو عدالت کا جو کردار ہے، جن معاشروں میں عدل ہوتا ہے ان معاشروں میں پھر خوف اور ڈر نہیں ہوتا، وہ معاشرے کبھی بھی زوال پذیر نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کو سناؤں گا کہ کیسے آپ علیہ السلام نے فیصلے فرمائے، اور حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، قرآن پاک آپ کا تعارف رؤوف الرحیم کے الفاظ سے کرتا ہے کہ آپ رافت بھرے ہیں، آپ رحیم ہیں، رحمت بھرے ہیں، لیکن جب معاملہ آیا انصاف کا اور عدل کا، مظلوم کو سزا دینے کا اور ظالم کو سزا دینے کا اور مظلوم کو اس کا حق دینے کا وقت آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ فرمایا۔ تو یہ جو بات ہے، یہ جب معاشروں میں قائم نہیں ہوگی تو وہاں پر کبھی بھی آپ دیکھیے گا کہ کبھی بھی سکون، کبھی اطمینان نہیں ہوگا، کبھی امن نہیں ہوگا، کبھی سلامتی نہیں ہوگی۔ تو اس کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کائنات میں عدل ہے، انسان میں عدل ہے، کہیں پر بھی یہ ذرا بھی توازن بگڑ جائے تو وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے، نہ آمادہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ فرمایا اعدلوا، اب اس کے بعد فرمایا کہ عدل کرو، وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یہ جو تم اعلان کرتے پھرتے ہو، دعوے کرتے پھرتے ہو کہ ہم بڑے مومن ہیں، ہم تو بڑے مومن ہیں، بڑے مسلمان ہیں ہم، تو اگر مسلمان ہو تو پھر خدا کا احساس اپنے اندر پیدا کرو کہ تمہارے ساتھ تمہارا خدا ہر وقت ہوتا ہے۔ تو صرف دعوے کرنے سے تو بات نہیں بنتی نا۔ فرمایا کہ للتقویٰ، تقویٰ یہی ہے کہ یہ بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، یعنی جو متقی ہے وہ عدل کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، اور جو عدل کرنے والا ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو عدل کرنا ہے یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو یا اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبیر ہے، خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اب دیکھیے اس کے بعد فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو فرمایا اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ آگ والے ہیں۔ آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر نہیں ہے، نہ قوم یہود کا ذکر ہے، یا نہ نصارہ کا ذکر ہے، ایمان والوں کا ذکر ہے۔ حضور علیہ السلام پر جو ایمان لائے ان پر اللہ نے کہا کہ یہ قانون، یہ شریعت جو میں نے تمہیں دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جو علماء یہود نے کیا، ان کے قاضیوں نے کیا، منصفوں نے کیا، جو تورات کے ساتھ سلوک، وہ سلوک تم قرآن کے ساتھ نہ کرنا۔ تو یہاں پر خاص طور پر ایمان والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اب یہ دو مقام ہے، ایک سورۃ النساء میں ہم نے پڑھا، 188 آیت نمبر تھی، اور یہ جو ہے یہ آیت ہے سورۃ المائدہ کی۔ سورۃ المائدہ قرآن کی 5ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 9، یعنی اگر ترتیب سے دیکھیں تو 8، 9، 10، یہ 11 یہ آیات ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ عدل کے ساتھ، قسط کے ساتھ تم نے جڑے رہنا ہے۔ گواہی اور فیصلہ یہ دونوں، ہمارے ہاں گواہ بھی جھوٹے مہیا ہوتے ہیں، میسر کیے جاتے ہیں، یا لوگوں پر جبر کر کے، ظلم کر کے ان سے گواہی دلائی جاتی ہے، اور یا پھر یہ کہ فیصلے جو ان سے ہیں وہ پھر غلط کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں قرآن پاک نے ایمان والوں کو اس پر بیان کیا۔ اچھا پھر یہ ہے کہ یہاں پر جب ہم عادل کی بات کرتے ہیں تو قرآن پاک نے جو خاص طور پر شنآن کی بات کی نا، قومن، کسی قوم کی دشمنی،
یعنی اس سے اپوزٹ جو معنی نکلے گا وہ یہ کہ کسی قوم کی دوستی، دونوں چیزوں سے منع کیا۔ اور پھر یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو اس تقسیم میں چلے جاتے ہیں نا کہ یہ مسلم ہے یہ غیر مسلم ہے، اس تقسیم سے پہلی تقسیم یہ ہوتی ہے کہ مسلم ہے تو حق پر ہے یا نہیں ہے، غیر مسلم ہے حق پر ہے یا نہیں۔ یہ پہلی تقسیم یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے تو لہٰذا میں نے ہر صورت میں اس کا ساتھ دینا ہے، اور یہ غیر مسلم ہے تو لہٰذا میں نے اس کے حق میں بات نہیں کرنی، آواز نہیں اٹھانی۔ تو یہ بھی انصاف کے خلاف ہے، یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ قرآن کا جو عدل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حق پر کون ہے، یہ نہیں دیکھنا اس کا مذہب کیا ہے، اس کی نسل کون سی ہے، اس کا رنگ کون سا ہے، اس کی ذات کون سی ہے، یہ نہیں دیکھنا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حق پر ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یعنی ایسے فیصلے آتے رہے، اور جس میں اگر ایک مسلمان یعنی ظاہراً خود کو وہ مسلمان ہی کہتا تھا یعنی منافق، اور دوسرا جو ہے وہ یہودی ہے، اس کا تو پتہ تھا کہ یہ یہودی ہے۔ اب اگر اس طرح کے کئی فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسائل آئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ کون سا شخص حق پر ہے، یہودی حق پر ہے تو آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہ وہ بات ہے جب تک یہ معاشرے میں ہمارے پیدا نہیں ہوتی یہ انصاف پسندی، وہ عالمی سطح پر ہو یا ملکی سطح پر، تو اس وقت تک کبھی بھی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اور کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب اس کے بعد ہے سورۃ النحل، قرآن پاک کی 16ویں سورت ہے، اور یہ وہ سورت ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ بڑی مشہور آیت ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس آیت کو جمعہ کے خطبہ میں لازم کیا تھا کہ یعنی شامل فرمایا تھا کہ اس کو پڑھا جائے۔ اس میں فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل تو ہے کہ جیسے میں نے بیان کیا، تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ یہ عدل ہے، لیکن احسان کیا ہے؟ معاشرتی سطح پر، سماجی سطح پر، خاندانی سطح پر انسان کا انسان سے جو تعلق ہوتا ہے اس میں اگر عدل سے بھی بڑھ کر انسان دوسرے کو دیتا ہے یا اپنے حق سے کم لے لیتا ہے یا دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دے دیتا ہے یا دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتا رہتا ہے، نیکی کرتا رہتا ہے اور اچھے طریقے سے چلتا رہتا ہے، یہ در حقیقت معاشرے کو یہ چیز زندہ رکھتی ہے۔ وہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو فریشنس ہوتی ہے، بشاشت ہوتی ہے اور معاشرے میں ایک خوشی ہوتی ہے، وہ در حقیقت احسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ عادل بہت بڑی قدر ہے جیسے میں نے بیان کر دیا، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ احسان کو بھی رکھا ہے کہ ایک تو ہے انسان کا فرض، قرآن پاک نے جیسے کہا کہ آپ ایک اللہ کا جو فرض ہے، اللہ کا حکم جو آپ پر لازم ہے، آپ جس کے مکلف ہیں، آپ اس کو ادا کر دیتے ہیں، لیکن یہ بھی فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ اگر آپ اس فرض اور ذمہ داری سے بھی بڑھ کر بھی کوئی خیر کرتے ہیں، جیسے فرض نماز ہے، نفل پڑھتے ہیں، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، علم والا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اس پر بھی دین ہماری توجہ مرکوز کرتا ہے، ہمیں اس طرف بھی متوجہ کرتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ آپ نے عدل کیا، دوسرا بھی یہی سوچتا ہے کہ یہ میرا حق تھا، مجھے انہوں نے دے دیا، لیکن جب اس سے بڑھ کر آپ اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، تو وہ آپ کی محبت اس کے دل میں بڑھتی ہے۔ اور یہی معاملہ خدا کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ نے فرض کر دیا وہ تو فرض ہے، وہ آپ نے ادا کر دیا، لیکن اگر اس میں اضافہ کر کے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز تو پڑھتے ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ پھر آپ گھر میں آ کر نوافل بھی ادا فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ بھئی اس طریقے سے گھر والوں کی تربیت ہوتی ہے، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ بھئی گھر کو مردہ قبرستان مت بناؤ، یعنی اس میں نماز پڑھو، اس میں آؤ، اپنے گھر والوں کو متوجہ کرو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفلی ہے، جس کے لیے قرآن پاک نے نافلہ کا لفظ استعمال کیا، اور یہ فالتو چیز نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ کئی لوگ جوش خطابت میں کہہ جاتے ہیں کہ جی یہ تو فالتو ہے، جی فالتو نہیں، اضافی آپ اس کو کہیے، یعنی اس کو فرض کے مقابل میں سامنے رکھ کر آپ دیکھیے
یعنی فرض وہ جو آپ پر لازم ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے، اور اس فرض سے زیادہ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے آپ کا یہ طریقہ۔ ہاں، فرض ادا کرنا یہ تو ہو گیا، عدل ہو گیا نا۔ اب جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ آپ اور زیادہ کتنا شوق دکھاتے ہیں، کتنی محبت دکھاتے ہیں، کتنا جذبہ دکھاتے ہیں، تو وہ پھر احسان میں چیز شامل ہو جاتی ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور جو قرابت دار ہیں ان کو دینا، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فحشاء سے، بے حیائی سے اللہ منع کرتا ہے، اور منکر سے بھی اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، والبغی، اور سرکشی سے بھی منع کرتا ہے۔ منکر وہ ہوتا ہے جو معاشرے میں ناپسندیدہ، جس کو خیال کیا جاتا ہے، جو اچھا تصور نہیں ہوتا۔ معروف وہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے میں اچھا خیال کیا جاتا ہے، کہ جیسے آپ اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، یا یعنی اس کا جو ایک جیسچر آپ دیتے ہیں، ایک پوسچر دیتے ہیں، تو وہ ہمارے معاشرے میں معروف ہوتا ہے کہ آپ بڑوں کے ساتھ کس طریقے سے ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو جیسچر ہے، یہ در حقیقت یہ معروف چیزیں ہوتی ہیں جو معاشرے میں رائج ہوتی ہیں۔ ان کے اپوزٹ جو ان سا ہوتا ہے وہ منکر ہوتا ہے، کہ جو معاشرے میں ناپسندیدہ کام ہوتے ہیں۔ اور والبغی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، جو حدود ہیں، ان سے کراس کرنا، تجاوز کرنا۔ اور اسم کا لفظ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اسم در حقیقت جو انسانی حقوق اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان میں جو انسان ناحق زیادتی کرتا ہے، کمی کرتا ہے، ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس کو قرآن پاک نے پھر اسم کا یعظکم لعلکم تذکرون، اور فرمایا کہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی یہاں پر نصیحت حاصل کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ یہاں پر یعنی تم اس میں غور و فکر کرو، اس بات میں، اور سوچو، تاکہ تمہیں یہ بات یاد دہانی اس کی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کہا ہے، کیا بتایا ہے۔ ایک عدل کا حکم دیا، دوسرا احسان کا فرمایا، تیسرا رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا فرمایا، اور فحشاء سے، منکر سے اور بغی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اور یہ سورۃ الشورى ہے، اور سورۃ الشورى کی آیت نمبر 16 ہے۔ اس میں فرمایا کہ فَلِذَّلِكَ فَادْعُ، پس تم اسی کی طرف بلاؤ۔ یعنی پہلے جو قرآن پاک نے بیان کر دیا کہ حضرت موسیٰ کو، حضرت ابراہیم کو، عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا، اور پھر یہ ہے کہ اس دین جو اللہ نے دیا کہ اس دین کو قائم رکھو اور تفرقہ میں نہ پڑو، اور پھر شرک کی بات کی، یعنی مشرکین کے بارے میں کہا کہ یہ ان پر بھاری ہے۔ یہ ساری تعلیم بیان کرنے کے بعد اب فرمایا کہ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، پس تم اسی کی طرف بلاؤ، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور اس پر جمے رہو جس کا آپ کو حکم دیا گیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ لا حجت بیننا وبینکم، فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا، اور وإلیہ المصیر، اور ہم سب کو اسی کی طرف جانا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کو بھی بیان کر دیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے ہر معاملے میں عدل کرنا ہے، اور باقی جو تم جھگڑے مچا کر بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہم سب نے حاضر ہونا ہے، اللہ کے پاس جمع ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان جھگڑوں کو اور ان اختلافات کو وہاں پر واضح فرمائے گا۔ یہ چند مقامات ہیں قرآن کے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور پھر خلفاء کا جو طریقہ رہا۔ سب سے پہلے جو میرے سامنے حدیث ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، اور جس کا نام فاطمہ تھا، اور لوگ ڈرے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا،
تو لوگوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رسول اللہ کے پاس سفارشی بنا کر بھیجا، کیونکہ رسول اللہ حضرت اسامہ بن زید سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ اپنی ایک ران پر اگر حضرت حسن کو یا حسین کو بٹھاتے تھے، دوسری ران پر اسامہ بن زید کو بٹھاتے تھے، اور کبھی مذاق میں اور لاڈ میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے اسامہ اگر تو لڑکی ہوتی تو پھر میں تیری پونیاں بناتا۔ تو یعنی اس حد تک۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے جو آپ نے ایک مہم بھیجی تھی تو اس کا جو سپہ سالار بنایا تھا حضرت اسامہ بن زید کو بنایا تھا۔ اس وقت یہ بالکل نوجوان تھے، اتنی عمر نہیں تھی۔ تو یہ اسامہ بن زید ہے جو حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے ہیں۔ اب لوگوں کو، صحابہ کو معلوم تھا کہ بھئی اسامہ بن زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے ہیں، تو لہٰذا اسامہ بن زید کو بطور سفارش کے بھیجتے ہیں، اور آپ کو بھیجا۔ آپ نے جب یہ سنا تو آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیا تم مجھ سے اللہ کی حد کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ اور اسامہ نے فوراً کہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یعنی حضرت اسامہ بن زید بھی لوگوں کے کہنے پر آپ چلے تو گئے اور جا کر سفارش بھی کر دی۔ رسول اللہ کو غصہ آ گیا، غضب میں آ گئے آپ۔ اور دیکھیے کہ محبت اپنی جگہ پر اور اصول پسندی اپنی جگہ پر، اللہ کا حکم اپنی جگہ پر۔ تو غصے میں آ کر فرمایا کیا تم مجھ سے اللہ کے حد کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ اسامہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ پھر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا گزشتہ امتیں اس لیے ہلاک ہو گئی کہ ان کا جو شریف ہوتا تھا وہ چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، یعنی جو معاشرے میں جس کا مرتبہ ہوتا تھا اور جس کا ایک لیول ہوتا تھا اس کو چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد جاری کر دیتے تھے۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو یقیناً میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اب یہ بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مماثلت ہے نا نام کی، یہ بھی ایک کلام کا ایک حسن ہوتا ہے کہ یعنی آپ نام میں اگر کوئی مماثلت ہو تو آپ اس کی مثال دے کر بات کرتے ہیں، یا یہ طریقہ ہوتا ہے کئی دفعہ لفظ میں اتنی خوبصورتی ہوتی ہے، یعنی ایک نام ہے، اس نام کا جو معنی ہوتا ہے وہ جو آگے آپ کا جو مدعا ہوتا ہے آپ اس کو بیان کرنے کے لیے اس معنی کو اس نام سے لے لیتے ہیں، تو وہ دونوں چیزیں پھر آپس میں مل جل جاتی ہیں، تو ایک لحاظ سے وہ کلام کی خوبصورتی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک یعنی بات کو بیان فرمایا، اور یہ ایک بات کہنے کا اسلوب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی نعوذ باللہ کوئی امکان ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ اگر آپ نے ان کی پیروی کی تو پھر آپ بھی یعنی رائے ہدایت سے ہٹ جائیں گے، ظلم کرنے والے۔ اب یہ الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں، تو نعوذ باللہ یہ بات کہنے کا ایک اسلوب، ایک انداز ہوتا ہے، اس سے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ ہم بالکل اس کا مخالف مفہوم اور معنی لے کر بیٹھ جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس طرح اس بات کو بیان فرمایا، اور دیکھیے کہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا کہ بھئی اس معاملے میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی افہام و تفہیم کی صورت کوئی بھی نہیں ایسی بن سکتی۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مصر کا ایک باشندہ آپ کے پاس آیا۔ اب وہ جو باشندہ تھا اس نے آ کر عرض کی، اور کہاں پر؟ مدینہ اور کہاں پہ؟ مصر۔ وہ مصر سے آیا۔ اب اس کو امید تھی نا کہ بھئی میرے ساتھ امیر المومنین عدل کریں گے، انصاف کریں گے۔ وہ آیا، اس نے کہا اے امیر المومنین میں ظلم سے پناہ لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے کو پناہ دے دی، میں نے تجھ کو پناہ دی۔ اس نے کہا، پھر مصری نے کہا کہ مصر کے عامل لڑکے محمد بن عمر بن العاص، عمر بن العاص صحابی ہیں، ان کے بیٹے محمد سے میرا دوڑ میں مقابلہ ہوا اور میں اس سے آگے نکل گیا، اور وہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور اس نے مجھے کوڑے سے مارنا شروع کیا اور کہتا جاتا تھا یہ لے، اور میں بڑے آدمیوں کا بیٹا ہوں، خذھا وانا ابن الاکرمین، کہ میں بڑے باعزت شرفاء کا میں
بیٹا ہوں، اور لے اب یہ تو نے جو میرا مقابلہ کیا اور مجھ سے تو جیت گیا نا، اب یہ تو یہ سزا میں دے رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن العاص کو لکھا کہ وہ اپنے لڑکے کو لے کر فوراً مدینہ پہنچے، اور عمر بن العاص اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ پہنچ گئے۔ تو آپ نے پھر مصری کو بلایا اور آپ نے اس کو کوڑا دے کر کہا کہ اس کو مارو۔ اس نے مارنا شروع کیا۔ حضرت عمر فرماتے جاتے اضرب ابن الاکرمین، مار اس بڑے آدمیوں کے بیٹے کو۔ جب وہ لڑکا مار مار کے خوب اچھی طرح تھک گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب عمر بن العاص کو مارو، کیونکہ ان کے لڑکے نے اپنے باپ ہی کے بل پر تم کو مارا ہے۔ یہ سزا اگر ہمارے معاشرے میں بھی قائم ہو جائے نا، یہاں پر تو وہ دیت دے کر بھی آزاد ہو جاتے ہیں، حالانکہ دیت کا یہ تصور بھی بالکل غلط ہے۔ اگر عدالت اور ریاست یہ سمجھتی ہے کہ یہ شخص جو قاتل ہے یہ اس قابل نہیں کہ اس کو چھوڑا جائے، تو دیت ختم کر دے اور اس کو قصاص میں وہی سزا دے کہ جو اس نے مظلوم کے ساتھ جو سلوک کیا، قتل کیا تو قتل، زخمی کیا تو زخم، یا دوسرا جو بھی سلوک کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ پھر کس طریقے سے یہاں پر امن قائم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ حضرت عمر بن العاص کا بھی کہا کہ بھئی اس کو بھی مارو، کیونکہ یہ اپنے باپ کے بل بوتے پر یہ کہتا ہے۔ تو مصری نے کہا کہ مجھ کو جس نے مارا تھا اس کو میں نے مار لیا، یعنی میں نے بدلہ لے لیا، اب مجھے کسی اور کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ مصری نے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو ان کو مارتا تو ہم تیری راہ میں حائل نہ ہوتے، الا یہ کہ تو خود ہی چھوڑ دے، یعنی اگر تم مارتا تو ہماری طرف سے کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے تجھ پر، تجھے آزادی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں دباؤ بھی ہوتا ہے نا سوشل۔ عورت کو حق مارنا ہو تو بھائی کہتے ہیں جی ہم کب کہتے ہیں کہ بھئی تم اپنا حق نہ لو، بھائی تم دیتے بھی تو نہیں ہو نا، اور جو آس پاس سے جو دباؤ ڈلواتے ہو اپنی بہنوں پر، جس سے ان کو ان کے حق سے محروم کرتے ہو، وہ سماجی اخلاقی دباؤ ہوتا ہے۔ تو پھر کہتے جو ہم کب کہتے ہیں، عورت کو حق مہر دینا ہو تو پھر بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ حق مہر نہ دیں، نہیں دینا ہم نے، اور اگر عورت کو دے دیا پھر دباؤ کے ذریعے سے وہ حق مہر واپس لیتے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اگر وہ خوشی سے اپنی رضامندی سے، خوشی رضامندی یہ تو نہیں ہوتی نا کہ آپ کسی اور طریقے سے دباؤ پیدا کر لیں اور وہ یہ دیکھے کہ بھئی اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو ساری زندگی میں میری اجیرن ہو جائے گی یہاں پر، تو یہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ تجھے اگر تم مارنا چاہتا تو ہماری طرف سے تجھے اجازت ہے کہ تم مار سکتا ہے۔ اور پھر عمر بن العاص سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ دنیا کا مشہور ترین جملہ ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی یورپ میں بھی میں نے یہ دیکھا یہ جملہ وہاں پر بھی کتابوں میں اور لوگ یہ بولتے ہیں۔ فرمایا کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا۔ وقت ولدتہم امہاتہم احرارا، جب ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا کہ تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ اب یہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی بات ہے۔ حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ بتاؤ اگر میں تمہارے اوپر کسی بھلے آدمی کو، اچھے آدمی کو عامل بنا دوں جس کو میں اچھا سمجھتا ہوں، اور پھر اس کو حکم دوں کہ وہ انصاف کرے، تو کیا میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا؟ تو لوگوں نے کہا جی بالکل آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، یعنی ایک اچھے آدمی کو آپ نے عامل بنا دیا اور پھر آپ نے اس کو حکم بھی دے دیا کہ بھئی عدل کرنا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ فرمایا کہ جب تک میں اس کے کاموں کا جائزہ لے کر یہ بھی نہ دیکھ لوں کہ جس چیز کا میں نے اس کو حکم دیا تھا اس نے اس پر عمل کیا بھی ہے یا نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ وزٹ کر لیا اسکول کا، سرکاری اسکول کا، یا ایک دفعہ عدالت کا کچہری کا وزٹ کر لیا اور پھر اس کے بعد پھر جتنی دیر کا ٹینیور ہے اس میں پھر کبھی بھی دیکھا نہیں، آ کر پوچھا نہیں کسی سے۔ تو فرمایا کہ نہیں، میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا اس وقت تک جب تک کہ میں اس کا جائزہ نہ لوں اور میں یہ دیکھوں
نہ کہ بھئی اس نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو عامل بناتے تو اس طرف سے کوئی وفد آپ کے پاس آتا تو اس سے پوچھتے تمہارا امیر کیسا ہے، یعنی مثال کے طور پر کسی صوبے میں یا کسی علاقے میں کسی کو امیر حاکم بنا کر بھیجتے، وہاں سے اگر کوئی لوگ آتے تو پھر آپ ان سے پوچھا کرتے بتاؤ تمہارا امیر کیسا ہے، سوالات دیکھیے، وہ غلاموں کی عیادت کرتا ہے یا نہیں کرتا، یعنی جو خادم ہیں غریب لوگ ہیں وہاں پر جو جنازہ کے پیچھے چلتا ہے یا نہیں چلتا، اس کے دروازے پر جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے، وہ نرم ہے یا نہیں۔ اگر لوگ کہتے کہ اس کا دروازہ نرم ہے اور وہ غلاموں کی دیکھ بھال کرتا ہے تو کچھ نہ کہتے، ورنہ پھر کیا کرتے، اس سے وہ امارت چھین لیتے اور دوسرا آدمی بھیج دیا کرتے تھے۔ اب یہ جو بات میں نے آپ کو ابھی بتائی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ابن عساکر نے علی بن ربیعہ سے اس کو روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جعدہ بن حبیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا امیر المومنین، دو آدمی آپ کے پاس آتے ہیں، ان میں سے ایک کا حال یہ کہ آپ اس کے نزدیک اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور دوسرے کا حال یہ کہ اگر وہ آپ کو ذبح کر سکے تو ذبح کر ڈالے، یعنی اتنا دشمن کہ آپ کی جان لینا چاہے تو اس کا بس چلے تو آپ کی جان لے لے، اور آپ ایسا فیصلہ دیتے ہیں جو پہلے کے خلاف، یعنی اپنے دوست کے اور محب کے خلاف آپ فیصلہ دیتے ہیں اور دوسرے کی موافقت میں آپ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جعدہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا یہ فیصلہ اگر کوئی میری چیز ہوتی تو میں ایسا کرتا، مگر وہ صرف اللہ کی چیز ہے۔ ان ھذا شیء لو کان لی فعلت ولکن انما ذا شیء للہ، فرمایا یہ تو ہے ہی اللہ کی چیز، فیصلہ کوئی میری چیز ہوتی تو میں پھر دیکھتا نا، جب ہے ہی اللہ کا حکم اور اس کی چیز ہے تو پھر اللہ کی چیز تو اللہ ہی کو دینی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے عاملین کو روانہ کرتے تو ان سے یہ عہد لیا کرتے تھے، اقرار کراتے کہ تم ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہونا۔ ترکی گھوڑا آج ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں یہ پروٹوکول ہوتا ہے، بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں کروڑوں کی، تو فرمایا کہ ترکی گھوڑے پر سوار تم نے نہیں ہونا۔ دوسری فرمایا کہ میدے کی روٹی نہیں کھانی، یعنی مہنگی روٹی جس کو ہم کہتے ہیں آٹا کہتے ہیں، انچھنا آٹا استعمال، یہ اس کو کرنا ہے۔ باریک کپڑے نہیں پہننے، یعنی باریک کپڑوں سے مراد یعنی مہنگے کپڑے۔ اپنے دروازوں کو ضرورت مندوں کے لیے بند نہیں رکھنا، فرمایا اگر تم ان میں سے کوئی بات بھی اگر تم نے اس پر عمل نہ کیا تو پھر تمہیں سزا ملے گی۔ پھر یہ اقرار لے کر عہد لے کر پھر روانہ کرتے تھے، اور جب وہ کسی عامل کو معزول کرتے تو فرماتے میں نے تم کو مسلمانوں کے خون پر مسلط نہیں کیا تھا، نہ ان کی کھال اڑانے اور نہ ان کی عزت لینے کے لیے مقرر کیا تھا، اور نہ ان کا مال لینے کے لیے، میں نے تم کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم ان میں نماز قائم کرو، ان کے درمیان ان کا مال غنیمت تقسیم کرو، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور یہ بھی اضافہ کیا ہے ایک روایت کے مطابق کہ قرآن میں زیادہ سے زیادہ مشغول ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں کمی کرو، اور میں تمہارا شریک ہوں۔ یہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، یہ جو فرمائے نا رسول اللہ سے روایت میں کمی کرو، بات یہ ہے کہ قرآن پاک تو موجود ہے، کتابی صورت میں موجود تھا، اس کا تو حوالہ موجود تھا، اب روایت یہ تھی کہ وہ زبانی چل رہی تھی۔ اب وہ جو زبانی بات چل رہی ہے ممکن ہے کہ اس کے الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں، معنی مفہوم آگے پیچھے ہو جائے، تو فرمایا کہ روایت میں کمی کرو، کیونکہ روایت کو جو استعمال کرنا ہے یہ کئی دفعہ لوگ اپنے ایک خاص اپنے پس منظر کے تحت بھی اس کو استعمال کر جاتے ہیں، قرآن کو تو استعمال نہیں کریں گے نا، اور خاص طور پہ پھر عرب میں استعمال نہیں ہوگا۔ روایت کی سند کیسی ہے، وہ کمزور ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، محدثین نے کیا بیان کیا اس حوالے سے، تو وہ چیزیں جب بعد میں پھر یہ علوم یعنی علم الحدیث جو ہے یہ پروان چڑھا، پھر اس پر بڑا کام ہوا۔ اور لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط آپ دیکھ لیجئے کہ فرمایا کہ وَقَلُّ الرِّوَایَہ عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ سے کم روایتوں کو بیان کیا کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن میں زیادہ مشغول ہو۔ اب یہ دیکھیے
ابن جریر نے اپنی تاریخ میں حضرت قیس بن العجلی سے یہ روایت کیا کہ جب حضرت عمر فاروق کے پاس کسریٰ شاہ ایران کی قیمتی تلوار اور اس کی پیٹی اور اس کی زینت کا سامان لایا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ چیزیں لا کر دی ہیں وہ یقیناً امانت والے لوگ ہیں. یعنی اگر کسریٰ کی طرف سے یہ قیمتی تلوار اور پیٹی اور زینت کا سامان اگر کوئی کسریٰ نے دیا تھا، اگر وہ اڑا کے لے بھی جاتا تو ہمیں کیا پتہ چلنا تھا. یعنی اس وقت کون سے کوئی CCTV کیمرے لگے ہوتے تھے یا کوئی ایسے ذرائع اور وسائل تھے جس سے پتہ چل جاتا کہ بھی بادشاہ نے یہ انعام دیا ہے اور یہ انعام بیت المال تک نہیں پہنچا یا امیر المومنین تک نہیں پہنچا. تو فرمایا کہ یہ لوگ یقیناً امانت والے لوگ ہیں. حضرت علی نے کیا فرمایا؟ سنیے الفاظ. فرمایا کہ آپ نے چونکہ پاک دامنی اختیار کی تو رایا نے بھی پاک دامنی اختیار کر لی. یعنی خواص جب امانت دار ہوتے ہیں تو پھر عوام بھی امانت دار ہوتے ہیں. جب حکمران امانت دار ہوتے ہیں تو پھر عوام رعایا بھی امانت دار ہوتی ہے. تو ایک تو یہ بات بیان ہو گئی کہ جسے وہ عربی زبان میں کہتے ہیں نا کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. یعنی اپنے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں ان کا رویہ کیا ہے، زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ کیا ہے، لوگوں کو پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی چاہت ہوتی ہے. لیکن اس کے برعکس بھی بات ہے کہ جیسے حدیث روایت کی جاتی ہے، فرمایا کہ تمہارے اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہوتے ہیں. یہ بھی ایک روایت ہے. یعنی ہم جیسے ہوں گے ہم پر ویسے ہی مسلط ہوں گے. اب اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی اہم بات ہے، اگر میں بیان کر دوں تو وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے میں یہ بات آپ کو سنا دوں کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی حج کے زمانے میں مکہ اور مینا میں قصر 2 رکعت پڑھتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے خلافت کے ابتدائی زمانے میں ایسا ہی کیا، 2 رکعتیں پڑھیں. لیکن پھر بعد میں حضرت عثمان نے 4 رکعتیں پڑھنا شروع. آپ خلیفہ بھی تھے اور 4 رکعتیں پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جب یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان 4 پڑھنے لگ گئے رکعتیں، رسول اللہ نے بھی 2 پڑھی، حضرت ابو بکر نے بھی 2 پڑھی، عمر نے بھی 2 پڑھی، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اس بات کو پسند نہیں فرمایا. اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور 4 رکعت نماز ادا کی. اختلاف بھی کیا ریاست سے، حکمران سے، لیکن قانون کی پامالی نہیں کی، حکمران کی، والی کی اور ریاست کے ذمہ دار کی، ریاست کی آپ کہہ لیجیے اسٹیٹ کی نافرمانی نہیں کی. یہ اب اس کے بعد دیکھیے، ان سے پوچھا گیا آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کا، پھر خود بھی 4 رکعت پڑھ لی. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اس کے خلاف کرنا شر ہے، الخلاف شر، خلاف اس کے چلنا شر ہے، اپنے خلیفہ کی پیروی کرو. اب اس میں دیکھیے دانائی کتنی ہے، فراست کتنی ہے اس میں. اگر اس کے خلاف اگر معاملہ ہوتا تو آپ دیکھیے کتنا فساد برپا ہوتا، کیا صورتحال بنتی. لیکن مجتمع رکھا معاشرے کو، سوسائٹی کو. حضرت عثمان کے اس عمل کی اطلاع حضرت ابو ذر کو بھی پہنچی تو انہوں نے بھی اس کے خلاف رد عمل ظاہر کیا، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے تو 4 رکعت نماز ادا کی. لوگوں نے کہا کہ آپ نے حضرت عثمان سے شدید اختلاف بھی کیا، اس کے بعد خود بھی وہی عمل کر لیا. حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ الخلاف اشد، کہ خلاف عمل کرنا اس سے بھی زیادہ سنگین ہے. یعنی میں اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس عمل کے خلاف عمل کروں گا تو گویا کہ حضرت عثمان نے ان کے نزدیک، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو ذر کے نزدیک کہ رسول اللہ کا ایک عمل سنت ہے، یا حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کی، انہوں نے اس کے برعکس ایک عمل کیا، 4 رکعتیں پڑھی ہیں. یہ ایک اختلاف ہے. یعنی نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ایک واضح حکم کو آپ نے اس کی نافرمانی کی. حضرت عثمان کے دلائل کو، جو حضرت عثمان کی فقہ ہے، اس میں اس کو دیکھا اور بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ مصلحت کیا پیش نظر تھی، وہ یہ تھی کہ
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ، جو سماج قائم کیا، جو دین ہمیں دیا، اس کی تعلیم یہ ہے کہ جو خلیفہ کر رہا ہے اس کے مطابق چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلیفہ کی جو نافرمانی ہے اس سے بہت بڑا فساد وجود میں آتا ہے کہ جس سے پورا معاشرہ، پورا سماج اور پورا دین اور ریاست وہ بکھر کر رہ جاتی ہے۔ تو اس سے حضرت عبداللہ ابن مسعود، ابو ذر نے اپنی جگہ پر اختلاف کیا، لیکن عمل وہی کیا جو حضرت عثمان نے کیا۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کسی قانون سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کے خلاف جانا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اور اس سے اجتماعی جو نظم و ضبط اور ڈسپلن ہوتا ہے اس کو بہت نقصان پہنچتا ہے، اور پھر وہ ریاستیں اور وہ ملک کبھی قائم نہیں رہ سکتے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔